چلو مثال نمبر 1. مثال نمبر 1 کے اندر کیا لکھا ہے؟ زوج کو ربو کس کی وجہ سے؟ بنت الابن کی وجہ سے. بنت الابن کو نصف کیونکہ اکیلی ہے، برابر. اخت کو اسبا مال غیر کس کی وجہ سے؟ اب یہ لکھتے وقت ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھنے کی کہ بھی حالت نمبر کون سی ہے جو اس میں لکھا ہے نمبر کے حساب سے. جو میں نے ابھی جو بھیجا ہے اس میں نمبر بھی دیا ہے نا، اس نمبر کی حالت کی وجہ سے تو نمبر سے کیا بہت آرام ہو جائے گا. اخل امین محجوب کس کی وجہ سے؟ بنت الابن کی وجہ سے. اخت الامین کس کی وجہ سے؟ ہاں کل کچھ ایک دو تمرین کے اندر کسی نے سدوس لکھ کر بھیج دیا تھا، حالانکہ بنت الابن موجود ہے تو کیسے اس کو سدوس ملے گا؟ محجوب ہو جائے گی. کل تمرین میں کسی بچوں نے کچھ بھیج دیا تھا اس طرح. چلو کو سدوس اس لیے کہ بنت الابن بھی آ گئی اور بھائی بہنوں میں سے بھی 2 بھی آ گئے، ڈبل ہے. چلیے نمبر 2 میں زوجہ کو کیا ملے گا؟ ربو کیونکہ مؤنث کے واسطے سے اس کا اعتبار کیا جائے گا؟ نہیں. بنت البنت محجوب اور ابن البنت بھی محجوب، برابر. اور اخت کو کیا لکھیں گے؟ نصف اس لیے کہ وہ اکیلی ہے. اور اخل امین کو کیا لکھیں گے؟ سدوس اس لیے وہ بھی ایکج ہے اور محروم کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے. چلو نمبر 3 کے اندر زوج کو نصف، اخت کو اسبا بالغیر اسبا اور اخ کو اسبا بنفسی. اور اخت الابن کو محجوب کرنے والے کتنے خاندان ہیں؟ 4 کون سے؟ اصول مذکر، فروع مذکر اور حقیقی بھائی آ رہا ہے اندر. ہاں تو کیا ملے گا اس کو؟ محجوبات نے کیا لکھا ہے؟ ہاں کل کسی نے بھی نصف اور نے بھی لکھ کر بھیجا تھا کل. چلیے اس لیے کیا ہو جائیں گے؟ محجوب. چلیے اخت الامین کو اس کو محروم کرنے والے کون ہیں؟ فروع مطلق اور اصول مذکر ہے کوئی نہیں تو اس کو مل جائے گا سدوس. اب اخت الابن اللہ کی بہن نہیں لی جاتی ہے اور اخیافی بہن لی جاتی ہے. اب یہی مسئلہ مطلب کہ زیادہ تعجب خیز ہوتا ہے. ایک ہمارا مسئلہ گھٹامن کا اسی طرح کا آیا تھا کہ بھائی بہنوں کا مسئلہ تھا تو اخیافی بہن کو مل جاتے ہیں، حالانکہ اللہ کی بہن زیادہ قریب شمار کی جاتی ہے، باپ ایک ہے وہاں اور اب ماں ایک ہے. تو ان کو سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ ماں ایسا کیوں؟ میں شرعی قانون یہی ہے. وہ یوں سمجھ رہے تھے وہ اصل وہ بھائی نہیں لے رہے تھے، جو اللہ کی بھائی بن رہے تھے ان کو حق نہیں لگ رہا تھا اس لیے وہ نہیں لے رہے تھے کہ ہمارا حق نہیں ہے. تو وہ بھائی یوں سمجھ رہے تھے کہ نہیں تم دشمنی سے نہیں لیتے ہو، تم عداوت میں نہیں لیتے ہو، غصہ ہے تم کو اس لیے. کیونکہ ہم کو غصہ نہیں، ہم کو شریعت دے ہی نہیں رہے، ہم کیسے لے رہے؟ تو پھر وہ بھائی لے رہے ہیں نا، تم نہیں لے رہے ہو. پھر آئے یہاں پر سمجھایا ان کو اس طرح مسئلہ ہے، پھر ان کو لے کر آئے، پھر ان کو سمجھایا کس طرح قانون ہے شریعت کا، ان کو سمجھایا. بس ان کے ذہن کہ نہیں تم عداوت میں نہیں لیتے ہو، حالانکہ وہ شریعت میں مسئلہ معلوم کر چکے تھے وہ کہ ہمارا حق اس ملکیت میں لگتا نہیں ہے. تو وہ نہیں لے گا آدمی جب حق معلوم کر چکے تھے. وہ کتنے لوگ تحقیق کر لیتے ہیں کہ اپنا حق لگتا ہے تو ہی لینے کا، اپنا حق نہ لگتا ہو تو نہیں لینا. کسی کا مال حرام طریقے سے لے سکتے ہیں ہم کسی کا. اخت الامین کو سدوس، ام الاب کو سدوس، برابر. اس لیے اس کو بھی محجوب کرنے والا کوئی نہیں ہے. چلو نمبر 4 2 زوجہ کو ربو، پھر ام الام اور ام الاب دونوں کو ایک سدوس، دونوں کو لکیر کھینچ کرے. بازو نے کل کیا کہ 2 الگ الگ سدوس لکھ کر بھیج دیا. ام الام کے نیچے الگ سدوس لکھا اور ام الاب کے نیچے سدوس الگ. یہ نہیں چلے گا، دونوں لکیر کھینچ کر کے ایک سدوس لکھنا پڑے گا. لیکن جب وہ تقسیم پھر دینا پڑے گا تو تم 2 سدوس دو گے، حالانکہ ایک ہی سدوس ملتا ہے. اس سے لکیر کھینچ کر کیا کرنے کا؟ ایک سدوس لکھنے کا. اور ابو الاب کو کیا لکھیں گے؟ ابو الاب کو سدوس اسبا، ابو الاب کو اسبا اور ابن البنت محجوب. تم نے ابو الاب کو کیا لکھا ہے؟ سدوس لکھا ہے. کیوں؟ یہی تو یہ خبر رکھنی پڑتی ہے کہ ابن البنت کا اعتبار کرنا کیا نہ کرنا. دماغ 24 برابر 100% حاضر رکھنا پڑتا ہے، تھوڑا آگے پیچھے نہیں چلے گا.
چلو جو طلبہ مثالیں دیکھ لے ہوئے اور اس کی اسی طرح لکھا وہ صحیح ہے، اس کے علاوہ غلط. نمبر 1 میں زوج کو ربو، بنت الابن کو نصف، اخت کو اسبا مال غیر، اخت لام محجوب، اخت لام محجوب، کو سدوس. نمبر 2 میں زوجہ کو ربو، بنت البنت محجوب، اخت نصف، ابن البنت محجوب، اخ لام سدوس. نمبر 3 میں زوج کو نصف، اخت اسبا بالغیر، اخ اسبا بنفسہ، اخت لام محجوب اور اخت لام سدوس اور الاب سدوس. نمبر 4 میں دو زوجہ کو ربو، الام اور الاب دونوں کو ملا کر 1 سدوس اور ابو الاب اسبا اور ابن البنت محجوب. یہ 4 ہو گئے. چلے آگے پڑھو. بسم الله الرحمن الرحيم. باب العصبات. العصبات النسبية 3: عصبة بنفسه وعصبة بغيره وعصبة مع غيره. أما العصبة بنفسه فكل ذكر لا تدخل في نسبته إلى الميت أنثى، وهم 4 أصناف: جزء الميت وأصله، وجزء أبيه، وجزء جده. الأقرب فالأقرب يرجحون بقرب الدرجة. أعني أولاه بالميراث جزء الميت أي البنون ثم بنوهم وإن سفلوا ثم أصله أي الأب ثم الجد أي أبو الأب وإن علا، ثم جزء أبيه أي الإخوة ثم بنوهم وإن سفلوا، ثم جزء جده أي الأعمام ثم بنوهم وإن سفلوا. ثم يرجحون بقوة القرابة. أعني به إن ذا القرابتين أولى من ذي قرابة واحدة ذكرا كان أو أنثى، لقوله عليه السلام: إن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات، كالأخ لأب وأم أو الأخت لأب وأم، إذا صارت عصبة مع البنت أولى من الأخ لأب، والأخت لأب وابن الأخ لأب وأم أولى من ابن الأخ لأب. وكذلك الحكم في أعمام الميت، ثم في أعمام أبيه، ثم في أعمام جده. پڑھ لو. وأما العصبة بغيره فأربع من النسبة، وهن اللاتي فرضهن النصف والثلثان، يصيرن عصبة بإخوتهن كما ذكرنا في حالاتهن. ومن لا فرض لها من الأناث وأخوها عصبة لا تصير عصبة بأخيها، كالعم والعمة. المال كله لعم دون العمة، للعم دون العمة. وأما العصبة مع غيره فكل أنثى تصير عصبة مع أنثى أخرى، كالأخت مع البنت، لما ذكرنا. تو ذوی الفروض کے بعد نمبر کس کا لگتا ہے؟ اسبات کا نمبر لگتا ہے. سب سے پہلے تو کس کو دینا ہے؟ ذوی الفروض، جن کے اس سے شریعت نے کیا کر دیے ہے؟ متعین. مگر ذوی الفروض میں اگر کوئی محجوب ہو گیا تو اس کو کوئی دینے کا سوال نہیں. مگر محجوب نہیں ہوا ہے، اس کا حصہ لکھا گیا، ربو سدوس ہم نے جو بھی لکھا تو اس کو اس کا حصہ دیا جائے گا. پھر ذوی الفروض کے بعد نمبر لگتا ہے اسبات کا. اسبات کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2. ایک اسبا بنفسہ ہی، ایک اسبا بالغیر اور ایک اسبا مال غیر. اب یہ سب آ گیا اس کے اندر ضمن میں، یہ مستقل بیان کرتے اس کو. اب اسبا بنفسہ ہی، اسبا بالغیر اور اسبا مال غیر، 3 قسمیں ہوئی. اسبا بنفسہ ہی کس کو کہتے ہیں؟ اسبا بنفسہ ہی ہر ایسا مذکر کہ جب اس کی نسبت میت کی طرف کی جاوے تو بیچ میں عورت کا واسطہ نہ آوے. ہر ایسا مذکر، سب سے پہلی شرط کیا ہوئی؟ مذکر. گویا کہ مؤنث اسبا بنفسہ بن سکتی نہیں ہے. ہر ایسا مذکر کہ جس کی نسبت میت کی طرف کی جاوے تو بیچ میں مؤنث کا، خود بھی مؤنث نہیں ہونا چاہیے اور اگر مؤنث کا واسطہ آئے گا تو بھی نہیں چلے گا. ہو گیا کہ تو ہر ایسا مذکر کہ جب اس کی نسبت میت کی طرف کی جاوے تو بیچ میں مؤنث کا واسطہ آنا نہیں چاہیے، اس کو کہیں گے اسبا بنفسہ. جیسے میت کا لڑکا، کوئی واسطہ نہیں ہے. میت کے لڑکے کا لڑکا واسطہ ہے، مگر کس کا واسطہ ہے؟ مذکر کا واسطہ ہے. میت کے لڑکے کا لڑکا، یہ بھی مذکر ہے اور واسطہ کس کا آ رہا ہے؟ مذکروں کا. میت کا باپ، کوئی واسطہ ہی نہیں. میت کے باپ کا باپ واسطہ ہے مگر کس کا ہے؟ مذکر کا واسطہ ہے. تو یہ کیا بنیں گے؟ اسبا. اس طرح میت کا چچا، کوئی واسطہ ہی نہیں. میت کے چچا کا لڑکا، تو یہ بھی واسطہ ہے مگر کس کا واسطہ آیا؟ مذکر کا. میت کی پھوپھی کا لڑکا نہیں چلے گا، مؤنث کا واسطہ آ گیا. میت کی بیٹی کا لڑکا نہیں چلے گا. میت کی ماں کا باپ، مؤنث کا واسطہ آ گیا. یہ سب چلیں گے نہیں. تو اسبا بنفسہ ہر ایسا مذکر کہ جس میں اس کی نسبت میت کی طرف کی جاوے تو بیچ میں مذکر کا واسطہ آنا نہیں چاہیے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ اسبا بنفسہ.
پھر اس کے بعد اسبا، پھر اسبا بنفسی کے کتنے خاندان ہیں؟ 4 خاندان. اسبا بنفسی کے 4 خاندان. میت کا جزو، میت کی اصلہ، میت کے باپ کا جزو اور میت کے دادا کا جزو. میت کے دادا کا جزو. میت جیسے دیکھو اس سال اس کی سمجھ لو، زید میت ہے مثلا، برابر؟ زید کیا ہے؟ میت ہے. اب زید کا میت کا جزو، زید کا جزو یہ کون بنے گا؟ بیٹا، ابن. نیچے تک چلتے جاؤ. میت کی اصل کون آئے گا؟ باپ آئے گا. باپ دادا اوپر تک چلے جاؤ. پھر میت کے باپ کا جزو، میت کا باپ ہے یہ اور باپ کا جزو مثلا راشد ہے، برابر؟ تو میت کے باپ کا جزو زید کا کیا بنے گا؟ بھائی بنے گا. تو کون سا خاندان ہو گیا؟ بھائیوں کا خاندان. میت کے دادا کا جزو، زید میت ہے، اس کا باپ اور اس کا باپ، برابر؟ اب اس کا لڑکا مثلا خالد ہے، تو خالد زید کے لیے کیا بنے گا؟ چچا بنے گا. تو کس کا خاندان آ گیا؟ چچو کا خاندان. تو کتنے خاندان آ گئے؟ 4. میت کے جزو یعنی لڑکوں کا خاندان، پوتے لڑکے نیچے تک. میت کی اصل یعنی باپ دادا پر دادا اوپر تک. میت کے باپ کا جزو یعنی بھائیوں کا خاندان، حقیقی ہو، اللہتی ہو، اخیافی نہیں. اخیافی تو کس میں آتا ہے؟ زویل فروز کے اندر آ جاتا ہے، وہ نہیں. اب میت کے دادا کا جزو یعنی کس کا خاندان؟ چچو کا خاندان. اللہتی چچا ہو، کوئی بھی چچا ہو، اور اس کے اندر چچو کی اولاد، پھر چچا نہیں تو چچو کی اولاد نیچے جائیں گے اور نیچے جائیں گے، ایسے چلتے رہیں گے. سے بھائی نہیں تو بھائی کے خاندان میں نیچے چلے جاؤ، بھائیوں کے لڑکے اور نیچے لڑکے، ایسے چلے جانے کا سب. تو یہ سب کس کے اندر آتے ہیں؟ اسبا بنفسی کے اندر آتے ہیں. تو اسبا بنفسی میں کتنے خاندان آئے؟ 4. لڑکوں کا خاندان، لڑکے پوتے پڑ پوتے، باپ دادا اوپر تک خاندان. پھر میت کا باپ کا جزو، مگر میت کے کیا بنیں گے؟ بھائی، حقیقی بھائی، اللہتی بھائی اور ان کے اولاد، ان کی اولاد. پھر میت کے چچا یعنی باپ دادا کا جزو، مگر میت کے لیے کیا بنیں گے؟ وہ چچا. تو کس کا خاندان؟ چچو کا خاندان. اور چچو کے اندر بھی کوئی بھی چچا، حقیقی ہو، اللہتی ہو، کیسے بھی چچا ہو، اور ان کے اولاد، ان کی اولاد. یہ سب کس کے اندر آئیں گے؟ اسبا بنفسی کے اندر آئیں گے سب. اب اس میں ترتیب رہے گی، ہے 4 خاندان اسبا بنفسی، مگر سب سے پہلے مقدم کون؟ بیٹے. پھر نمبر 2 پر باپ، نمبر 3 پر بھائی، اور نمبر 4 پر چچا. بیٹے آ گئے تو تمام اسبات ایک طرف ہو جائیں گے، تمام اسبات ایک طرف. باپ کو ملے گا اس کا حصہ جتنا ہے، سدس ملے گا بس، باقی زیادہ لے گا وہ نہیں. باپ آ گیا تو دادا بھی گیا اور بھائیوں کا خاندان بھی گیا، چچو کا خاندان بھی گیا، کچھ بھی نہیں. بھائی آ گیا تو چچو کا خاندان گیا، بھائی کی اولاد آ گئی تب بھی چچو کا خاندان گیا. چچا آ گئے تو آخری ہے، اس کے بعد کوئی مسئلہ ہی نہیں. چچا نہیں تو چچے کی اولاد میں جانے گا. یہ سب اسبا بنفسی. تو ترتیب اس طرح: بیٹے، باپ دادا، بھائی، بھائیوں کا خاندان، چچا، چچو کا خاندان. پھر ایک لیول کے اگر ہے تو جو ڈبل قرابت والا کو ترجیح دیں گے ایک قرابت والے پر. مثلا سمجھو کہ حقیقی بھائی بھی ہے اور اللہتی بھائی بھی ہے. حقیقی بھائی بھی ہے، دونوں بھائی، مگر ایک ہے ڈبل قرابت والا، ماں بھی ایک باپ بھی ایک، تو حقیقی بھائی کو مقدم رکھیں گے اور اللہتی بھائی کو کیا کر دیں گے؟ مؤخر. اسی طرح حقیقی بہن جب اسبا بن گئی اور اللہتی بھائی بھی آ رہا ہے، اللہتی بھائی بھی آ رہا ہے، اور حقیقی بہن کس کے ساتھ آ رہی ہے؟ فروع مؤنث کے ساتھ. حقیقی بہن کس کے ساتھ؟ فروع مؤنث. تو حقیقی بہن ہے مگر فروع مؤنث کے ساتھ ہے، تو اس کو آپ کیا بنائیں گے؟ اسبا مال غیر بنائیں گے. مگر یہ قریب والی ہو گئی تو وہ بھائی چاہے مذکر ہے مگر دور والا ہو گیا، ایک قرابت والا ہو گیا، تو اس کو وراثت ملے گی نہیں. وراثت کس کو ملے گی؟ حقیقی بہن جو اسبا بن گئی اس کو وراثت ملے گی. یس. سر اسبا میں کیا ہوتا ہے؟ ماں بکیا سب مال لے لیتے ہیں، ذیل الفروض کو حصہ دے دو، اور پھر سب اسباب کو کرتے ہیں، ماں بکیا لے لیتے ہیں. اب اسباب بہت سارے تو کس کو دینا؟ تو کس کو دو بھائی؟ قریب والوں کو. بیٹے تو بیٹوں کو دو، پھر باپ پر جاؤ، پھر بھائیوں میں جاؤ، پھر چچو میں جاؤ. اور ایک لیول ہے سب، مثلا 3 بیٹے ہیں، 4 بیٹے ہیں، تو سب میں تقسیم کر دو، سب میں کیا کر دو؟
پوتے ہیں 5 پوتے ہیں تو سب میں کیا کر دو برابر برابر تقسیم. مگر پوتے بھی ہیں بیٹے بھی ہیں تو کون لے جائیں گے؟ سب بیٹے لے جائیں گے, پوتوں کو کچھ ملے گا نہیں, اس لیے کہ بیٹے کیا ہو گئے؟ قریب ہو گئے, اور پوتے کیا ہو گئے؟ دور ہو گئے. مگر سب پوتے پوتے ہیں تو جتنے بھی ہیں سب پوتے کیا رہیں گے؟ برابر رہیں گے. تو ایک تو فرق یہ پڑا کہ اقرب کا اعتبار کیا جائے گا, ابد کو چھوڑ دیں گے. اور دوسرا فرق کیا پڑا؟ ذو قرابتین مقدم رہے گا ذو قرابت واحدہ پر, ایک رشتے والی ہے اور ایک 2 رشتے والا ہے, تو 2 رشتے والے کو پہلے دینے کا, ایک رشتے والے کو بعد میں دینے کا. یہ اسباب بنفسی ہو گیا. اچھا, پھر اسباب بالغیر, ہر ایسی مؤنث کہ جن کا حصہ نصف اور ثلثان ہے, ہر ایسی مؤنث جن کا حصہ نصف اور ثلثان. ایسے کتنے خاندان ہیں؟ 4. بنات صلبہ کا خاندان, بنات ابنہ کا خاندان, اخوات لیبن و من کا خاندان اور اخوات لیبن. ان کا حصہ کیا ہے؟ ایک ہو تو نصف اور زیادہ ہو تو ثلثان. یہ اپنے بھائیوں کے ساتھ اسباب بن جائیں گے. یہ اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا بن جائیں گے؟ اسباب. اس کو ان کا اسباب بالغیر. مگر اسباب بالغیر بننے کے لیے شرط ہے وہ ذی فرض ہونا چاہیے, وہ حصے والا ہونا چاہیے. اگر حصے والا نہیں ہے تو اس کو اسباب نہیں. یہ چچا بھی اور پھوپھی بھی ہے, مرنے والا مر گیا, اس نے چچا بھی چھوڑی اور پھوپھی بھی چھوڑی, تو چچا پھوپھی آپس میں کیا ہے؟ آپس میں کیا بھائی. مگر میت کے رشتہ جب جوڑتے ہیں تو ایک میت کا چچا بنتا ہے اور ایک میت کی کیا بنتی ہے؟ پھوپھی بنتی ہے. تو وراثت کس کو دینے کی؟ میت کے چچا کو دیں گے, پھوپھی کو نہیں دیں گے. لیکن پھوپھی ذی فروزی نہیں ہے. پھوپھی کا حصہ کہاں ہے؟ پھوپھی کا حصہ ہے کوئی حالت میں؟ کہیں پھوپھی کا حصہ آیا؟ خالہ کا حصہ کہیں آیا؟ کچھ بھی نہیں آیا. اس لیے پھوپھی کو وراثت ملے گی نہیں, چاہے وہ بھی رشتے میں لگتی ہے, مگر سب مال کون لے جائے گا؟ چچا. پھوپھی لے جائے گی نہیں. ایسے چچے کا لڑکا ہے اور پھوپھی ہے, تب بھی کون لے جائے گا؟ چچے کا لڑکا لے, حالانکہ پھوپھی قریب ہے اور چچے کا لڑکا ذرا کیا ہوگا؟ دور ہو گیا. مگر وراثت کون لے جائے گا؟ چچے کا لڑکا لے جائے گا, پھوپھی کو مال ملے گا نہیں. یہ اسباب بالغیر ہو گیا. اور اسباب مع الغیر کتنے خاندان؟ 2 خاندان, اخوات لابن و امین اور اخت اخوات لابن. یہ کس کے ساتھ فروع ہے؟ مؤنث کے ساتھ اسباب مع الغیر بن جائیں گے حدیث کی وجہ سے. کیا آپ نے فرما دیا اجعلوا الاخوات مع البنات اسبتاً, کہ بہنوں کو بنات کے ساتھ کیا بناؤ؟ اسباب بناؤ. چل اب دیکھ لیجیے عبارت. باب الاسبات, اسبات کا بیان. اسبات نسبیہ, ایک اسبات سببیہ اور ایک اسبات نسبیہ. سببیہ کون سا؟ مولل الاتاق, آزادی کی وجہ سے, یا مولل موالات. یہ اسباب خاندان کی وجہ سے کیا ہے؟ نسب کی وجہ سے اسباب. وہ 3 ہیں, اسباب نفس ہی اور اسباب غیر ہی اور اسباب ما غیر ہی. بہرحال اسباب نفس ہی, پس ہر ایسا مذکر کہ اس کی نسبت کے اندر میت کی طرف مؤنث کا واسطہ نہ آوے. ہر ایسا مذکر کہ اس کی نسبت کے اندر میت کی طرف مؤنث کا واسطہ نہ آوے. اور یہ کتنی قسمیں ہیں؟ 4 قسمیں ہیں. میت کا جزو, یعنی کون سا خاندان؟ بیٹوں کا خاندان. میت کی اصل اور میت کے باپ کا جزو اور میت کے دادا کا جزو. الاقرب فالاقرب. ترجیح دی جائے گی درجے کے قرب کی وجہ سے. اس سے میری مراد یہ ہے کہ ان میں سب سے اولا میراث کے اندر میت کا جزو یعنی بیٹے, پھر ان کے بیٹے چاہے نیچے تک ہو, پھر ان کی اصل یعنی باپ, پھر دادا یعنی باپ کا باپ اگرچہ اوپر تک ہو, پھر میت کے باپ کا جزو یعنی بھائیوں کا خاندان, پھر ان کے بیٹے اگرچہ نیچے تک ہو, پھر ان کے دادا کا جزو یعنی چچا, پھر ان کے بیٹے اگرچہ نیچے تک ہو. پھر ترجیح دی جائے گی قوت قرابت کی وجہ سے. اس سے میری مراد یہ ہے کہ 2 قرابت والا اولا ہوگا ایک قرابت والے کے مقابلے میں, چاہے مذکر ہو کہ چاہے مؤنث. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے کہ ان آیان بدل میں حقیقی بھائی وارث ہوں گے نہ کہ اللاتی بھائی. حقیقی بھائی وارث ہوں گے نہ کہ اللاتی بھائی. اب اس مثال دے, حدیث پوری ہو گئی, اب مثال دیتے ہیں. جیسے کہ حقیقی بھائی یا حقیقی بہن جب کہ اسبہ بن جاوے بنت کی وجہ سے, تو زیادہ اولا ہے اللاتی بھائی سے اور اللاتی بہن سے اور معال بنتی عبارت بیٹی کے ساتھ اسبہ بن جائے. منل عصبتاً معال بنتی, مال بنتے, وہ تو من بھی ہو تو کیا فرق پڑتا ہے؟ منل بنتے, بنت کی وجہ سے. ایسے مال بنت ہو تو زیادہ واضح ہے, اس سے کہ اسباب مال غیر بنتا ہے نا, وہ تو بنایا ہے مال بنت کیا ہے. تو
تو برابر، اگر مال بین تک کر دیا تو اچھا ہے، ایسا بہت اچھی بات ہے، مال بین تک۔ اذا صار رسبتاً مال بنتی کلاخ لابن و امن، جیسا کہ کلاخ لابن و امن، جیسا کہ حقیقی بھائی یا حقیقی بہن، جب کہ اسبا ہو جاوے بنت کے ساتھ، تو یہ اولا ہے اللہ تی بھائی سے اور اللہ تی بہن سے۔ بات پوری ہو گئی۔ وہ ابن الاخ لابن و امن، اور حقیقی بھائی کا لڑکا یا اولا ہے اللہ تی بھائی کے لڑکے سے۔ حقیقی بھائی کا لڑکا بھی آ رہا ہے اور اللہ تی بھائی کا لڑکا بھی آ رہا ہے، دونوں اسبا، مگر مال کس کو ملے گا؟ حقیقی بھائی کے لڑکوں کو ملے گا، اللہ تی بھائی کے لڑکوں کو ملے گا نہیں۔ اور اسی طرح حکم ہے میت کے اعمام میں، یعنی میت کے چچو میں۔ چچا میں بھی ایسا ہو سکتا ہے، حقیقی چچا بھی ہو اور اللہ تی چچا بھی ہو، تو مقدم کون رہے گا؟ حقیقی چچا، نہ کہ اللہ تی چچا۔ ایسے حقیقی چچا کی اولاد بھی ہو سکتی ہے اور اللہ تی چچا کی اولاد بھی ہو سکتی ہے، تو مقدم کون رہے گا؟ حقیقی چچا کی اولاد مقدم رہے گی، اللہ تی چچا کی نہیں۔ پھر ان کے باپ کے چچو میں، اور اوپر جاؤ، دادا کا جزو، دادا کا دادا اوپر جاؤ تو اور باپ کا چچا بنے گا، ایک اپنا چچا ہوگا اور ایک اپنے باپ کا چچا، وہاں بھی اسی طرح حقیقی چچا مقدم رہے گا اور اللہ تی چچا پیچھے رہے گا۔ پھر ان کے دادا کا چچا، اوپر تک چلتے رہو، ایک قسم پوری ہو گئی۔ بہرحال اسباب غیر ہی تو 4 مؤنث ہے۔ کتنی مؤنث ہے؟ اسباب الغیر کا لفظ کتنی جگہ لکھا جائے گا؟ 4 جگہ بس۔ اور وہ عورتیں ہیں کہ جن کا حصہ نصف اور ثلثان ہے، وہ اسباب بن جائے گی اپنے بھائیوں کے ساتھ، جیسا ہم نے ذکر کر دیا ان کے حالات میں۔ اور وہ عورتیں، اور عورتوں میں سے وہ عورتیں کہ جن کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور عورتوں میں سے وہ عورتیں جن کا کوئی حصہ نہیں ہے اور ان کا بھائی اسبا ہے، وہ اپنے بھائی کی وجہ سے اسبا نہیں ہوگی، جیسے چچا اور پھوپھی، کہ مال پورا پورا چچا کو ملے گا نہ کہ پھوپھی کو۔ حالانکہ چچا پھوپھی دونوں بھائی آپس کے اندر، مگر میت کے حساب سے چچا اور پھوپھی، مگر آپس میں کیا بنیں گے؟ وہ بھائی بھائی، تو مال سب کون لے جائے گا؟ چچا، پھوپھی کو ملے گا نہیں۔ بہرحال اسبا میں آ گئی رہی، بس ہر وہ مؤنث کہ ہو جاوے اسبا دوسرے مؤنث کے ساتھ، جیسے اخت بنت کے ساتھ، اس دلیل کی وجہ سے کہ جس کو ہم نے ذکر کر دیا۔ بس اب یہ جو عبارت ہے نا آخر الاسباب والی، اس کو ابھی نہیں پڑھائیں گے، اس کو بعد میں پڑھائیں گے۔ کتاب ہے اس لیے پڑھانا تو پڑے گا اس کو، مگر اس مسئلے کی ضرورت تو پیش آئے گی نہیں۔ اس زمانے میں کہا غلام ہے کوئی آزاد بازی مسئلہ تھا، مگر اس کو عبارت ہے تو پڑھانی پڑے گی اس کو، مگر بعد میں پڑھائیں گے تاکہ آسان سمجھنے میں کیا ہو، آسانی۔ ابھی ذرا بھاری پڑے گا۔ باب الحج وہ پڑھنا، کل کیا پڑھیں گے؟ باب الحج۔ چلے مثالیں لکھو۔ صفحہ نمبر آ گیا 13، صفحہ نمبر بھی لکھ دو اور صفحہ نمبر لکھ کر کے پھر مثال لکھو۔ اب مثال نمبر آئے گا 5، مثال نمبر 5 میت لکھو۔ زید، زید کے وارث میں لکھو ابن، اخت، اخ، ابن الاخ، ام اور ام۔ چلیے 5 نمبر ہو گیا، ابن، اخت، اخ، ابن الاخ، ام اور ام۔ پھر 6 نمبر میت، ہندا، وارثین میں لکھو اب، ابو الاب، ام، امتن، پھوپھی، ام اور امتن، ام الام اور ام الاب۔ 6 نمبر۔ چلو پھر 7 نمبر میت، زید، وارثین میں لکھو زوجہ۔ اب وہاں پر ہم نے 6 نمبر کے اندر ہندا کی زوج نہیں لکھوایا،
جوز نہیں لکھوایا ہے نا، تو کیوں ایسا؟ پہلے انتقال ہو گیا، تو یہ ہم کو سوال کرنا پڑے گا کہ تم زوج کیوں نہیں لکھوا رہے ہو؟ تو کہہ دے گا، وہ جواب دے دے گا پہلے انتقال ہو گیا ہے، اس لیے اس کو وارث لکھوایا نہیں۔ چلے زید کے وارث میں زوجہ، پھر ابن الاخ، ابن الاخ، پھر پھر ابن الام، پھر اور الام، زوجہ، ابن الاخ، ابن الام، اور الام، 7 نمبر ہو گیا۔ 8 نمبر میت، زید، تین بنات، 4 بنات ابن، 4 بنات ابن، 3 بنات، 4 بنات ابن، پھر اب، پھر ابن البنت، ابن البنت، اور پیچھے لکھو ایک۔ 3 بنات، 4 بنات ابن، اب، ابن البنت اور برابر، بس ہو گئی 8۔ صفحہ نمبر 13 اور 5، 6، 7، 8 مثالیں ہو گئی۔ اب اس کو مشق والے لکھ کر بھیجیں۔